اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف کو کنٹینیو کریں گے پارہ نمبر 9 میں۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کنا کارہین۔ یہاں پر فرمایا اس کی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے اس سے کہا کہ اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ شعیب نے جواب دیا، کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا؟ خواہ ہم راضی نہ ہوں، ہم اللہ پر جھوٹ کھڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں پلٹ آئیں، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے۔ تو پچھلے پارے سے کنٹینیوشن کے ساتھ یہاں پر وہی پیغمبروں کے تذکرے چل رہے ہیں کہ کس طرح تمام پیغمبروں نے اپنی قوموں کو اللہ کا دین پہنچایا اور کس طرح قوموں نے ہر دھرمی کی اور انکار کیا اور پھر ان کے برے انجام ہوئے، ان پر اللہ کے عذاب آئے۔ تو ان سارے واقعات میں اوورآل سیکھنے کا سبق یہ ہے کہ پیغمبروں کی تعلیمات پر ایمان لا کر ان پر عمل کرنا فلاح کا راستہ ہے، اور جو ان کی تکذیب کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، ہٹ دھرمی اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے پھر اسی قسم کے انجام ہے جیسے ان ساری قوموں کے بتائے گئے۔ پھر آیت 96 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، لہٰذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر عمل کرتے، ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش پہ چلتے تو ان کو فائدے ہوتے، جن فائدوں کے پیچھے یہ دوڑ رہے ہیں، حالانکہ جن ذریعوں کے ساتھ یہ دوڑ رہے ہیں تکبر اور تکذیب، تو ان سے فائدہ تو نہیں ہوگا، ان سے تو بہرحال نقصان ہی ہوگا دائمی۔ وقتی طور پر اگر فائدہ ہو بھی گیا تو اچانک پکڑ ہو جائے گی، کیونکہ اگلی آیات میں یہ بھی بتا دیا کہ دن اور رات کی گھڑیوں میں کسی بھی وقت کوئی اس بات سے بے خوف کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پکڑ نہ لے۔ اللہ تو پکڑ سکتا ہے ہر وقت بھی۔ تو نیک لوگوں کا طریقہ تو اس سے مختلف ہوتا ہے، وہ تو بجائے اس کے کہ اکڑے بیٹھے ہوں، وہ تو اللہ سے عاجزی سے مانگتے ہیں، ایمان بھی لاتے ہیں، تقویٰ بھی اختیار کرتے ہیں، اور پھر مانگتے بھی رہتے ہیں کہ مثلاً اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ یعنی اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں تیری عطا کردہ نعمتوں کے زوال سے، تیری عطا کردہ عافیت کے بدل جانے سے، تیری سزا کے اچانک وارد ہونے سے، اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے، آمین۔ اب ان سارے قوموں کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طرح سے اس کے ظلم و جبر سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھی نجات دی، اس ساری کی تفصیل یہاں پر آتی ہے، اور اس میں ہمارے سیکھنے کے بھی بہت سے سبق ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی رسالت کو جب فرعون کے سامنے پیش کیا تو فرعون نے انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ کوئی معجزہ دکھائیں، تو حضرت موسیٰ نے معجزہ بھی اللہ کے حکم سے دکھا دیا جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا، عصا جو کہ ایک اژدہا بن جاتا تھا اور ان کے ہاتھ میں واپس آ جاتا تھا، اور ید بیضاء بھی جو ان کا ہاتھ روشن ہو جاتا تھا۔ بہرحال اس نے ان سب چیزوں کو بھی ماننا تو تھا نہیں، کیونکہ اپنی بڑائی اس نے ثابت رکھنی تھی۔ اس نے ایک تعویل کی اور اس نے کہا جی یہ تو کوئی جادوگر سے بلا لیتے ہیں اور ان کا مقابلہ کراتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ بھی جادو ہے۔ تو جادو معجزے سے مختلف ہے، معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور جادو تو جادوگروں کا کام ہے۔ بہرحال جادوگروں کے سامنے جب معجزے رکھے گئے اور انہوں نے اپنا مظاہرہ کیا تو جادوگر بھی سجدے میں آگے ایمان لے آئے، کیونکہ جادوگر تو بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ جادو کیا ہوتا ہے، تو انہیں سمجھ آ گیا کہ یہ جادو نہیں، یہ تو معجزہ ہے۔ بہرحال وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے اور حضرت موسیٰ کی رسالت کو انہوں نے مان لیا، اور فرعون اس بات پہ بھی سیکھ پا ہوا کہ انہوں نے ایمان کیوں لایا، میں تو ان کو سزا دوں گا۔ اس موقع پر ان جادوگروں نے جو ایمان لائے تھے انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے اللہ ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے مسلمان بندے ہوں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مومن کے لیے اس کا اسلام، اس کا ایمان سب سے زیادہ قیمتی چیز ہوتا ہے۔ پھر آیت نمبر 128 اتنی خوبصورت ہے کہ اتنے بڑے دشمن فرعون اور اس کے حواریوں کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو نصیحت کی وہ یہ تھی، قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا،
ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور آخری کامیابی انہی کے لیے ہے جو اس سے ڈرتے ہوئے کام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث کا بھی مفہوم آتا ہے نا کہ عاجز ہو کے نہ بیٹھا کرو بلکہ اللہ سے مدد طلب کیا کرو۔ تو غلط طریقوں سے حکومتیں تلاش کرنا، اقتدار چاہنا، زمین میں اپنے آپ کو کچھ بڑا بنانا چاہنا، یہ آخر کار انجام اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا۔ اچھا درست طریقہ کیا ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا، استعینوا باللہ وَاصْبِرُوا، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا اور صبر کرنا، جم جانا اللہ کے احکامات پر۔ تو اللہ کی زمین ہے، جسے چاہے گا اس کو وارث بنائے گا۔ دیکھیں ہم یہ بنیادی مقصد چونکہ بھول چکے ہوتے ہیں نا، ہم یہ میری تیری میں پڑ جاتے ہیں اور ہوس کا شکار ہو جاتے سارے۔ ادروائز اگر غور کیا جائے تو دنیا ایک زمین ہے نا، زمین جس کے اوپر سب کو اپنے لیے کچھ، مثلا کچھ لوگوں کو زمینیں بنانے کا شوق ہے، پلاٹس لے لیتے ہیں، جائیدادیں بنا لیتے ہیں، کچھ اقتدار ملکوں کے اوپر اقتدار اختیار کرتے ہیں، کچھ چھوٹے لیول پہ، کچھ بڑے لیول پہ، جو کچھ بھی کر رہا ہے کوئی۔ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے تو آدم علیہ السلام کو تخلیق اس لیے کیا تھا کہ اس زمین پہ ان کو خلیفہ بنائیں گے، اور ان کو جو علم سکھایا تھا اس کے ذریعے ان کو باقیوں پر فضیلت بھی عطا کی تھی، باقی مخلوقات پر۔ تو اب یہ جو صحیح اس کی اصلیت ہے نا، انسان کی تخلیق اور زمین پر اس کے اترنے اور یہاں پر اس کے خلیفہ بنائے جانے کی جو حقیقت ہے، اس کو پس پش ڈال کے جب ہوس کا شکار ہوتے ہیں اور اللہ اور اس کے احکامات اور پیغمبروں کو پس پش ڈال کے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو دنیا میں نہیں تو پھر آگے جا کے تو اس کا انجام نظر آ ہی جائے گا۔ اسی لیے ساتھ ہی جو آیت تھی نا، اس میں بنی اسرائیل بھی تو کوئی ایسے ہی تھے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے نیک بنتے تھے، بعد میں پھر وہ ان کی حرکتیں شروع ہو جاتی تھیں۔ تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے اس وقت کہا، جب یہ حضرت موسیٰ نے ان کو نصیحت کی تو انہوں نے کہا کہ تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اور اب تیرے آنے پر بھی ستائے جا رہے ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ یعنی جو کوئی بھی جس حیثیت میں بھی کسی جگہ تھوڑا سا اقتدار میں ہے، کسی حیثیت میں ہے، تو یہ اس کی آزمائش ہو رہی ہے کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ جو کچھ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، جو کچھ تمہیں ملا ہے نا اس میں تم کر کیا رہے ہو، جو تمہیں ملا ہوا ہے، جو تمہاری بلانگنگز ہیں۔ تو بڑی ہی سخت آزمائش ہے کہ یا تو ان چیزوں کو استعمال ہی نہیں کیا، بخیلی کرتے رہ گئے، تو یا پھر ان کو غلط رستوں پہ استعمال کیا، یا حقداروں کے حق روکے، یا پھر اچھے طریقے سے حقوق ادا کیے، اللہ کے رستے میں لگایا، کیا کیا نا، وہ تو چیک کرنے والا پھر بہت باریک بین ہے۔ پھر بنی اسرائیل کی ہٹ درمیاں ہوتی تھی، ان کے اوپر عذاب آتے رہتے تھے اور وہ حضرت موسیٰ سے کہتے تھے آپ ہمارے لیے اپنے رب کو پکاریں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ بس دوسروں سے ہی کہتے رہنا، وہ دوسرے کسی نیک بندے کو دیکھ کے کہتے رہنا تم ہی ہمارے لیے دعا کر دو، اور خود نہ نیک بننا نہ اپنے لیے اللہ کو پکارنا۔ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا پرسنل اللہ کے ساتھ کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے۔ تو جب اللہ نے بندے کو پیدا کیا ہے تو بندہ اور اللہ کے درمیان کوئی ایک رابطہ تو ہونا چاہیے، خود اللہ کو کم از کم پکار تو سکنا چاہیے۔ تو یہ بھی بس یہی کرتے رہتے تھے، یا موسیٰ ادع لنا ربک، اے موسیٰ تم ذرا ہمارے لیے اپنے رب کو پکارو، خود اتنی زحمت بھی نہیں کرتے تھے۔ اچھا ایسا نہیں کہ بنی اسرائیل ہمیشہ صرف ہٹ دھرم ہی رہتے تھے، جب وہ سختیوں میں آتے تھے یا آزمائشوں میں سے گزر رہے ہوتے تھے نا، تو اس وقت وہ پکارتے بھی تھے، عاجزی بھی اختیار کرتے تھے، صبر بھی کرتے تھے، اور ان کو دوبارہ وہ زمینوں کی وراثت بھی ملتی تھی، یعنی اللہ کی طرف سے کسی منصب پہ پہنچ بھی جاتے تھے، لیکن جیسے ان کو منصب ملتا تھا وہ پھر بگڑ جاتے تھے، پھر نافرمانیاں شروع کر دیتے تھے۔ تو اس لیے یہاں سے سیکھنے کا بہت بڑا سبق ہے کہ انسان کو عہدے اور منصب اور بڑائیاں جو دنیا میں حاصل ہو جائے نا، اس کی وجہ سے وہ اللہ کا نافرمان نہ بن جائے۔ یہاں پہ 143 آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ سے جو کلام کرنے کا واقعہ ہے وہ بھی یہاں پر پیش ہوتا ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا قال ربی ارینی انظر الیک، اے میرے رب میں چاہتا ہوں کہ میں تجھے دیکھوں۔ قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا کہ تم دیکھ تو نہیں سکتے مجھے، لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو البتہ تم مجھے دیکھ سکو گے۔ تو وہ پہاڑ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تجلی سے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ تو اللہ کا نور اور اللہ کا تجلی اتنا بڑا ہے۔ اچھا یہاں پر یہ واقعہ ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ قال ربی ارینی انظر الیک، اے میرے رب میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو یہ ایک محبت اور عاجزی کے ساتھ ان کا ایک دعا تھی نا۔ لیکن بنی اسرائیل جب وہ انکار کرنے پہ آتے تھے اور پیغمبروں کو کیا کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں،
ارن اللہ جہرا، اللہ ہمیں سامنے لا کے دکھاؤ تو ہم مانیں گے، نعوذ باللہ۔ تو وہ ایک تکبر کے ساتھ مطالبہ تھا، اور یہ ایک محبت اور عاجزی کے ساتھ دعا ہے کہ ربی ارینی انظر الیک، اے میرے رب مجھے یارائے نظر دے کہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے ساتھ درمیان میں ایک آیت آتی ہے ان واقعات کے بیچ میں ہی، 157، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ بس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی کی پیروی کرے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے، یعنی ان کے خود ساختہ دینی رسوم و رواج۔ لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو واقعہ تو بنی اسرائیل کے سنائے جا رہے ہیں، لیکن بیچ میں یہ کہہ کر بنی اسرائیل کو، یہود و نصارہ کو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت بھی دی گئی ہے، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا تمام جہان والوں کے لیے آنا یہ بھی اعلان ہو گیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو کہ اے انسانو، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے، اور پیروی اختیار کرو اس کی، امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے۔ پھر آیت نمبر 163 میں اصحاب سبت کا ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ہیلہ بازی اور حجت بازی کرتے تھے اللہ کے احکامات ماننے میں، تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا پھر سزا کے طور۔ اور بنی اسرائیل نے چونکہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کو بھی پس پش ڈال کے دنیا کو ترجیح دی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا، آگاہ کر دیا آیت 170 میں کہ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، کہ جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم کر رکھی ہے، یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ یعنی اگر بنی اسرائیل کے کچھ طبقے نے ایسا کیا کہ کتاب کو پس پش ڈال کے دنیا کو ترجیح دی، تو جن لوگوں نے نہیں ایسا کیا، یا قیامت تک کے لیے جو بھی اللہ کی نافذ کردہ شریعت پر عمل پیرا ہوگا، نماز کا قیام کرے گا، تو اللہ تعالیٰ تو کسی نیک کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور ان کے بارے میں یہ بھی ایک ان کی ہیبٹ پتہ چلی اگلی آیات سے کہ جب ان کے سر پہ پہاڑ اٹھا کے کھڑا کر دیا جاتا تھا نا، اور ان سے کہا جاتا تھا کہ کتاب کو مضبوطی سے لو، اللہ کے احکامات پکڑ لو، اس وقت یہ راضی ہو جاتے تھے، پکڑ لیتے تھے، اور بعد میں پھر مکر جاتے تھے۔ تو اپنے آپ سے بھی سوال کرنا چاہیے کہ کیا صرف مشکلات میں ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی مرضی سے ختم درود کرا کر ہم سوچتے ہیں کہ ہم بڑے نیک ہو گئے، اور جیسے ہی ہم مشکلات سے باہر ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی آزمائش ہی نہیں، آسانی ہے بس، اور اب ہم جو ہے وہ جتنی مرضی نافرمانیاں کر لیں۔ تو یہ بنی اسرائیل کو فالو کرنے والا طریقہ ہے، ان کی نہج پہ چل کر انہی جیسے انجام تک پہنچا جا سکتا ہے، کوئی بھلائی نہیں ملتی۔ بہرحال مسلمانوں کو، مومن کو جو طریقہ سکھایا گیا کہ وہ مشکل میں صبر اور خوشحالی میں شکر کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ پھر آیت نمبر 172 میں وعدہ الست کا ذکر آیا کہ تمام روحوں نے اللہ تعالیٰ کے آگے اس کا اقرار کیا ہوا ہے کہ اللہ ہی ہمارے رب ہیں، یعنی کہ ہم اللہ کو رب بھی مانتے ہیں اور پھر اس کے اطاعت کے پابند بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ تو اگر دنیا میں آ کر کوئی کفر کرتا بھی ہے نا، تو اس کی روح کو جو بے چینی ہوتی ہے وہ شاید اسی وجہ سے ہو کیونکہ روح تو اپنا اقرار کر چکی ہوئی ہے۔ پھر آیت 180 میں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارنے کا حکم آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارنے سے دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اور ویسے جتنے بھی نام ہیں سارے اگر نہیں بھی پکار سکتے تو کچھ جو بھی نام لے کر اللہ کو پکارنا، جیسے یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا کریم ہو، یا ذوالجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، تو مختلف حدیث میں اس کی بہت ساری اس سے ملتی جلتی دعائیں بھی آتی ہیں۔ نمبر 199 اور 200 میں بتایا گیا کہ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین واما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کرو، معروف کی تلقین کیے جاؤ اور جاہلوں سے نہ الجھو۔ اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ سنہری اصول ہم سب کو سکھائے گئے کہ درگزر سے کام لینا، معروف کی تلقین کرنا اور جاہلوں سے اعراض کرنا، جاہلوں کو اگنور کرنا، جاہلوں کی جہالت میں الجھ نہ جانا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم فوراً الجھ جاتے ہیں، کوئی جہالت برتتا ہے تو ہم اس کے ساتھ ویسے ہی جہالت برتنے لگتے ہیں یا اس سے تنگ آ کر اس کو اچھی بات کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ایسی سب چیزوں سے بچنے کے لیے، یا ہم کہتے ہیں معاف ہی نہیں کر رہے، ہم اڑ جاتے ہیں، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے اور اس آیت پر عمل کرنے کے لیے خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، اس پر عمل کرنے کے لیے اگلی آیت پر عمل کرنا ضروری ہے کہ جب شیطان تمہیں پھسلانے لگے تو کیا کرو، جب شیطان تمہیں غلط بات پر اکسائے تو فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم، تو اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو، اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو۔ تو یہی ایک نسخہ ہے جس سے ہم نیکیوں پر عمل کر سکتے ہیں کہ اللہ کی پناہ میں رہیں، شیطان کی اکساہٹوں سے بچ جائیں۔ پھر آخر میں سورت کے آخر میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 204 آیت ہے۔ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر رحمت ہو جائے۔ تو جہاں بھی قرآن پڑھا جائے تو اسے خاموشی سے سننا چاہیے اگر رحمت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو۔ وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کو صبح و شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں زاری اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ۔ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کو پکارتے رہنے والے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں اس وقت تک جب تک وہ مجھے یاد کرتا ہے، اور میری یاد میں اپنے ہونٹ ہلاتا رہتا ہے۔ تو جو اللہ کو یاد کرتا ہے نا، اللہ بھی اس کو یاد کرتا ہے۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون۔ جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے، اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ تو یہ آیت سجدہ ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی آیت سجدہ پر سجدہ کرے تو شیطان روتے ہوئے دور ہٹ جاتا ہے اور کہتا ہے افسوس مجھ پر کہ آدم کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم ملا تھا، میں نے انکار کیا اور میرے لیے جہنم ہے، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد ہے جی سورت الانفال، مدنی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ تم سے انفال یعنی مال غنیمت کے متعلق پوچھا جاتا ہے، کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ یعنی مال غنیمت کی تقسیم آپس میں لڑائی جھگڑے کا سبب نہ بن جائے، اس لیے ان کی تربیت کی گئی کہ یہ معاملہ کیسے طے ہوگا، یہ اللہ اور رسول کی چیز ہے، وہ جیسے کہیں گے ویسا ہوگا۔ پھر یہاں سچے اہل ایمان کی کچھ خصوصیات بتا دی گئی۔ نمبر 1 یہ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈرتے ہیں، اور جب ان کی اوپر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو جن لوگوں کے اندر یہ صفات ہیں وہی سچے مومن ہیں، اور اللہ کے پاس ان کے لیے درجے ہیں، بخشش ہے اور عزت والا رزق بھی ہے۔ پھر جنگ بدر کا کچھ تذکرہ کر کے تمام مسلمانوں کی رہنمائی کے ساتھ ان کی تربیت کی گئی، اللہ تعالیٰ کی مدد کس طرح آئی تھی اور اس کا مقصد کیا تھا کہ اہل ایمان کے دلوں کو اطمینان حاصل ہو۔ پھر خاص طور پر یہ ذکر آ گیا آیت نمبر 15-16 میں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب اگر کافروں کے ساتھ مقابلہ ہو جائے تو پھر پیٹھ نہیں دکھا سکتے، سوائے اس کے کہ کوئی جنگی چال چلتے ہوئے پیچھے مڑ کر واپس حملہ کرنا مطلوب ہو، ادروائز اگر پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی کا سبب ہے، کیونکہ جب مقابلہ کافر کے ساتھ ہوگا نا تو اللہ آپ کے ساتھ ہوگا، تو جس کے ساتھ اللہ ہے اس کو ہار نہیں ہوتی۔ اور پھر آیت 20 اور 21 میں یہ بھی ایک تربیت کی گئی کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اور ایسے نہ بنو کہ جیسے سنائی کچھ نہیں، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو سنتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں تو سنا ہی نہیں، ہمیں تو پتہ نہیں چلا کیا حکم آیا ہے۔
تو اب دیکھیں نا، ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ لا علمی کا ویسے شکار ہیں کہ وہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے. ویسے وہ بہت بڑے ایجوکیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں، دنیا میں بہت زیادہ لائق بھی ہو سکتے ہیں، لیکن دین کے بہت سارے معاملوں میں وہ اس لیے عمل نہیں کرتے کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ پتہ کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. پھر آیت نمبر 20، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون. اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ تمہیں رسول اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، یعنی ایمان والی بات. اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. اب یہ جو اللہ بندے اور اس کے دل کے بیچ میں حائل ہے نا، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ دل کے حال سے واقف ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے دل کو پھیر دیتا ہے. کبھی پینڈنگ چھوڑتے رہتے ہیں ایمان کو کہ اچھا لے آئیں گے ایمان، سوچیں گے، کریں گے، یہ کرتے کرتے وہ اتنا پینڈنگ کر دیتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے، وہ چاہ کے بھی نہیں کر پاتے وہ کام. تو اس لیے لبیک کہو اللہ اور رسول کی بات پر، ایسا نہ ہو کہ پھر موقع نہ ملے. پھر جنگوں کا ہی تذکرہ کرتے کرتے آخری جو 2 آیتیں ہیں نا اس پارے کی، اس میں ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کافروں سے کہو کہ اگر اب بھی باز آ جائے تو جو پہلے ہو چکا اس سے درگزر کیا جائے گا، لیکن اگر یہ اسی پچھلی روش کا اعادہ کریں گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو ہو چکا وہ سب کو معلوم ہے. اے ایمان لانے والو، ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے. پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے اعمال کو دیکھنے والا اللہ ہے. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ. اور اگر وہ نہ مانے تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہترین حامی و مددگار ہے. یعنی زندگی کے ہر محاذ پر مومن کو ہمت بندھا کر رکھنے کے لیے اللہ پر توکل کام آتا ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. اسی دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں آج کے سبق کا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.